السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے استخارہ کے متعلق۔ عام طور پہ استخارہ لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سے استخارہ کروائیں۔ جب استخارہ کروانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور ان کی والدہ کا نام پوچھتے ہیں، بچوں کا نام پوچھتے ہیں، اللہ کا رسول ہمیں کس طرح بتاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے تو میں اس کو پڑھتا بھی ہوں اور اس کے ساتھ پھر اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ آج کل ہم لوگوں نے کیا اپنایا ہوا ہے، کیا استخارہ یہ ہے بھئی آدمی ان لوگوں کو اپنے والدین کے گھر والوں کو، بچوں کا اور ان کی عمریں بتائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارہ کے بڑی قدر ہے۔ استخارہ کا مطلب خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ میرا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، جس بندے کا مسئلہ ہے اس نے شادی کرنی ہے، اس نے کاروبار کرنا ہے، کوئی بھی معاملہ کرے اس بندے کو استخارہ کرنا چاہیے، اللہ سے دعا خیر طلب کرنی چاہیے۔ یا اللہ اگر اس کام میں بلائی ہے تو یہ میرے مقدر میں کر دے، اگر اس میں بلائی نہیں ہے تو یہ میرے مقدر میں نہ کر، اگر اس میں دنیا میں، آخرت میں، معاشی طور پر اور اقتصادی طور پر مجھے اگر اس میں آخرت کے لحاظ سے سب سے پہلی بات ہے، اگر اس میں خیر ہے تو میرے دینی لحاظ سے، میرے معاشی لحاظ سے، میری عاقبت کے لحاظ سے اگر اس میں خیر ہے تو میرے یہ مقدر میں کر دے، بہتر کر دے۔ اگر اس میں بلائی نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، میں اللہ اس کے حکم کے سوا نہیں چل سکتا، تو یا اللہ اس کو ہٹا دے، اس کے لیے میرے بدلے میں اور کوئی چیز لے کر آ۔ یہ اللہ تعالیٰ رب العزت سے دعا کرنے کو کہتے ہیں، خیر طلب کرنا، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جس طرح قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، صورتیں سکھائی جاتی ہیں، اسی طرح استخارہ بھی یعنی صحابہ کو سکھاتے تھے۔ استخارہ بندے کو چاہیے خود کرے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، پہلے 2 رکعت نماز پڑھے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، پھر اس کے بعد یہ دعا کرے۔ تو میں پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے استخارے کا مفہوم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ قال جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ، ہم کو وہ استخارہ سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے، فی الامور کلہا، جو بھی معاملات ہوں، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، جو بھی معاملہ کرنا ہے، یعنی کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، کہیں جانا ہے، سفر پہ جانا ہے، کوئی بھی معاملات کرنا ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کریں، استخارہ کریں۔ آپ نے سفر پہ جانا ہے وہاں کر سکتے، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی بزنس کاروبار کرنا ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے، کوئی اپنے لیے معاملات کرنے ہیں، تو ہر لحاظ سے کوئی بھی کام کرنے لگے تو ہمیں استخارہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں لفظ بھی آئے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ، ہمیں استخارہ سکھاتے تھے، فی الامور کلہا، ہر معاملے میں، ہر جو بھی معاملات تھے، کما یعلمنا السورۃ، جس طرح کہ ہمیں سورت قرآن پاک کی سکھا رہے ہیں، من القرآن، قرآن کی کسی طرح کی صورت۔ اور کہتے تھے اذا ہم احدکم، جب بالامر، کسی بھی معاملے کا تم ارادہ کر لو، ٹھیک ہے، کوئی معاملے کا ارادہ کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، فلیرکع رکعتین، تو 2 رکعت نماز پڑھے، من غیر الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ یہ نفل 2 نماز آپ پڑھیں، تو پھر یہ دعا کریں۔ یہ دعا کیا ہے آپ کریں گے، اور اس کے دعا کو بھی ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی کریں گے۔ دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ ہمیں اس چیز سے یہ بات واضح ہو جائے۔ یہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ جب معاملہ اللہ اور بندے کا ہے تو اللہ اس سے دعائیں کر رہا تھا، جس طرح ہم پنجابی زبان میں یا اردو میں اللہ سے بات کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے لیے بہتری کر دے۔ تو ہمیں کیا کریں، پہلے میں اس پوری کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کو ہر ایک لفظ کا ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک،
اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدر بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا عالم وأنت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، وہ اس میں جو معاملہ آپ کے کام کرنا چاہتے ہیں، جو بھی تمہارے دل میں ارادہ ہے، تو وہ اگر نام لے لے تو زیادہ بہتر ہے، اگر ایسے ہی کہہ لیں ان ھذا الامر تو بھی بہتر ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او آجل امری و آجلہ فاقدرہ ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارزقني به۔ میں اس لیے رام رام سے پڑھا ہے تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے، تو ہم ان الفاظ کو دیکھ کر ان کا تھوڑا سا ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہو۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، بھلائی طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی، اے اللہ بے شک میں استخیرک تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں بعلمک، تیرے علم کے ساتھ۔ ہمارا علم محدود ہے، اللہ کا علم بڑا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کو پتہ ہے اس میں اس کا نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ تو استخیرک، اللہ میں خیر طلب کرتا ہوں، بھلائی طلب کرتا ہوں، تیری رحمت طلب کرتا ہوں بعلمک، تیرے علم کے ساتھ۔ میرا علم تھوڑا ہے، جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں خیر ہے، برکت ہے، نہیں ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ واستقدرک بقدرتک، میں تیری قدرت کے ساتھ، میں تیری قوت جو قدرت ہے اس کے ساتھ، بقدرتک، تیری پورا جو تیرا اندازہ ہے میرا وہ اندازہ نہیں ہو سکتا۔ واسألک من فضلک العظیم، میں سوال کرتا ہوں، میں سوالی ہوں تیرا، تجھ سے گداگار ہوں، جس طرح ہم سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت سے سوال کرنا، گڑ گڑانا، جس طرح کہ ہم سجدے میں بھی جا کر اللہ رب العزت سے گڑ گڑاتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ واسألک من فضلک العظیم، اللہ میں یہ کام کرنے والا ہوں تو میں تیرے سے سوال کرتا ہوں، تو تیرا بہت بڑا فضل ہے، عظیم، آخری اس کی کوہان ہے۔ فضل جو ہوتا ہے یہ برکت ہوتی ہے، اور اس کے بہت بڑا مفہوم ہے۔ من فضل کا، تیرے فضل کے، بڑے فضل کے ساتھ۔ فإنک تقدر ولا اقدر، تو قوت والا ہے، تو طاقت والا ہے، ولا اقدر، میری اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، تیرا اندازہ بڑا ہے، میرا اندازہ بہت کم ہے۔ وتعلم ولا عالم، تمہیں سارا پتہ ہے، ولا عالم، مجھے تو کسی بھی چیز کا پتہ نہیں۔ یا اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے، اس کے علم کو ہم مانے جا رہے ہیں۔ اللہ تیرا علم بڑا ہے، میرا علم نہیں ہے، میری ذہانت اتنی نہیں ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، تمہیں تو پہلے جو بعد میں بات ہونے والی ہے، غیب میں بات ہونے والی ہے، جو بعد میں بات ہونے والی ہے، اس کا تمہیں سارے کا سارا پتہ ہے، مجھے تو کچھ نہیں پتہ۔ اپنے آپ کو صفر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اے اللہ ان کنت، تمہیں پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے، تو جانتا ہے۔ اللہم ان کنت، اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، یہ جو میرا معاملہ کرنے والا ہوں، جو میں ارادہ کرنے والا ہوں، میں شادی کرنے والا ہوں، میں بزنس کرنے والا ہوں، میں سفر پہ جانے والا ہوں، میں کپڑے لینے والا ہوں، کوئی بھی نیا کام کرے تو اس کے لیے آپ یہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سے ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ تجھے پتہ ہے اس امر میں اگر میرے لیے خیر ہے، خیر لی فی دینی، میں دینی لحاظ سے میری خیر ہے، اور میرے معاشی طور پر، میرے رزق کے طور پر مجھے بہتری ہے، وہ عاقبت امری، اور میرے آخرت کے لحاظ سے اس کا جو انجام ہوگا میرے اس معاملے کا،
جو میں کام کرنے والا ہوں اس کا جو انجام ہے وہ خیر پر ہے، معاشی طور پر بھی، دینی طور پر بھی، اور عاجل امری و عاجل، اور اس کے اجرت والے پر اور یا اس کے حقدار پر جو ہونے اس کا معاملہ ہونے والا ہے۔ فَقْدِرْهُ وَيَسِّرْهُ لِي، اور اگر یہ بہتر ہے یہ میرے معاملات میں، پھر کیا کر، فَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، اس کو میرے مقدر میں کر دے، میرے لیے آسان کر دے، اس کو میرے مقدر میں کر دے، فَقْدِرْهُ وَيَسِّرْهُ لِي، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، تو پھر اس میں میرے لیے برکت بھی ڈال دے، اس میں اضافہ کر دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اگر تو جانتا ہے، پھر دوبارہ دوسری بات آ گئی، پہلے اچھائی کی بات آئی، اب دوسری بات یہ آ گئی، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي، اگر یہ معاملہ میرے لیے اچھا نہیں ہے میرے دینی لحاظ سے، میرے معاشی لحاظ سے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یا یہ اجلت میں ہے یا میرا یہ معاملہ یا یعنی نہیں ہونے والا ہے، تو جو یہ اس کو تو کیا کر، اگر اس میں دینی طور پر، معاشی طور پر، عاقبت کے طور پر، اور یہ اجرت میں ہے یا اس میرے معاملے میں کوئی اچھائی نہیں ہے، تو پھر کیا کر، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، تو اس کو مجھ سے ہٹا دے، میرے وہ ہٹ جائے مجھ سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وہ یہ مجھ سے ہٹ جائے، دور ہو جائے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، اگر اچھا ہے تو میرے مقدر میں کر، اگر اچھا نہیں ہے تو مجھ سے اس کو دور کر دے، اور مجھے بھی اس میں دلچسپی نہ ہو، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، اور اس کو مجھ سے دور ہٹا دے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے بھی اس سے دور، یہ مجھ سے دور ہو جائے، میں اس سے دور ہو جاؤں، پھر آگے کیا ہوگا، وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ، جو بہتر ہے تو وہ میرے مقدر میں کر دے، حیث کان، جہاں بھی وہ معاملہ کوئی بھی ہو، اور کوئی تو میرے لیے اس کا نعم البدل مجھے عطا کر، حیث کان ثم ارزنی بہ، پھر مجھے وہ جو تو مجھے دے گا اس کے بدلے میں، اس معاملے میں اگر یہ بہتری نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر مجھے تو راضی کر دے، میں اس پہ خوش بھی ہو جاؤں، میرا دل بھی اس کے ساتھ جم جائے۔ یہ دعا پڑھیں اور اس کے اول آخر میں درود بھی پڑھیں، اور ساتھ رب سے خالص نیت کے ساتھ پڑھیں گے، یہ ہوتا ہے استخارہ۔ اور یہ لوگ جو ان لوگوں نے بنایا ہوتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس سے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، کیسے ہے، اور کوئی بندہ کسی کے لیے اچھی بہترین دعا آدمی خود ہی اپنے لیے کرتا ہے، دوسرے نیک لوگوں سے بھی دعا کرانی چاہیے، اچھی بات ہے، یہ سنت طریقہ ہے، لیکن آپ جتنے خلوص سے کریں گے اور کتنا کوئی کر سکے گا، لیکن نیک لوگوں سے بھی کرانی چاہیے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ استخارے کا مقصد تھا، میں نے سمجھا کہ اس پر تھوڑی سی بات کی جائے۔ بارک اللہ علیہ وعلیکم سائر المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ نئی دعاؤں کے ساتھ اور ان کے مفہوم اور معنی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔